بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا کام بڑا آسان سا ہے، اس میں کوئی زیادہ رولز ہم نے نہیں پڑھنے، بلکہ ہم نے کچھ پریکٹس کرنی ہے اور کچھ ٹیبلز ہیں ان کو جسٹ ہم گو تھرو کریں گے، اور آخر میں چھوٹا سا ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے جس میں یہ ہوگا کہ لام جارہ اور ایک اور طرح کا لام ہوتا ہے جو لام جارہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح کا دکھائی دیتا ہے لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے، لام تاکید کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بارے میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور پھر سبق کا اختتام کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ ہمارا ٹاپک آج کا کیا ہے، حروف جارہ کا ضمائر پر استعمال۔ تو اب یہ ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حرف مرکب جاری ایسا بنے گا کہ دوسرا پارٹ جو مجرور ہوگا وہ کوئی ضمیر ہوگا تو اس کی شکل پہ مرکب جاری بلکہ حرف جار کس طرح سے اثر انداز ہوگا۔ تو یہ کچھ عربک کی آواز جو ہوتی ہے، سینسیشن کہہ لیں کہ آواز جیسی پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، وہ اپنی حرکات میں تھوڑی سی تبدیلی قبول کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جو بھی کہنا چاہیں۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جب استعمال ہوگا حرف جار کا ضمیر پہ تو ضمیر کی تھوڑی بہت شکل بدلے گی، اس کی خوبصورتی میں، اس کی روانی میں۔ عربی بولنے میں روانی کی بڑی اہمیت ہے، روانی کے لیے تو وہ اپنی کچھ شکل بدلیں گے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی بی۔ بی کا مطلب ہم نے کل دیکھا تھا، بی کا مطلب ساتھ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ضمیر جو پہلی ہے وہ ہوا ہے، ایک دفعہ دوہرا لیں ضمائر کیا ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور انا اور نحنو۔ اب ان کی شکل کیسے بدلے گی جب بی ان کے ساتھ لگے گا؟ بی کے لگنے سے ضمائر کے ساتھ جب بی لگے گا تو جار مجرور بنے گا۔ تو ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی، جو لاسٹ لفظ میں نے بول رہا ہے جار مجرور، کہ یہ جو ضمیر ہوگی یہ مجرور ہوگی، حالت جر میں ہوگی اور جڑی ہوئی ہوگی متصلہ، متصلہ مجرورہ ہو جائے گی۔ تو بی اور ہوا، یعنی بی جب ہوا کے ساتھ لگے گا تو یہ بی ہی بن جائے گا۔ ہا جو ہوتا ہے، ہا کے نیچے اگر زیر ہو اور اس کے پیچھے بھی زیر ہو، ما قبل کے بھی زیر ہو، تو وہ کھڑی زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ ہو میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ہوا ہو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں نے کہا کہ ہے کے نیچے زیر ہو تو کھڑی زیر میں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حرکت ہو اگر پیچھے زیر آ جائے تو کھڑی زیر میں کنورٹ ہوگا۔ ویسے ہوا ہے، پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی میں کہا کہ وہ ہو بن جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا کتابہ، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بی اور ہوا جڑیں گے تو بی ہی بن جائے گا۔ ہما جو ہے وہ پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے بی ہی ماں ہو جائے گا، کیونکہ زبان کے اوپر بڑا بھاری ہو جاتا ہے بی ہو ماں، تو اس کی جگہ بی ہما جو ہے یہ یہاں پر چلے گا، بہم ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو ایک زیادہ اکثریت نظر آئے گی آپ کو، وہ زیر کی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بی ہیا تو یہ بہا ہے، بی ہما بہما بن جائے گا۔ ہننا کے ساتھ بی لگے گا تو بی ہننا ہو جائے گا۔ اور انتا آپ کو پتا ہے کہ وہ کا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انتما کما میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کم انتم جو ہوتا ہے وہ کم میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ مرکب اضافی میں پڑھا تھا۔ تو یہ بن جائیں گی چیزیں بہا، بہما، بہننا، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکننا۔ اور اگلی جو زیادہ امپورٹنٹ بات جس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ بی اور انا مل کے کیا بنے گا، تو وہ بی بنے گا۔ کوئی خاص رولز یہاں انوالو نہیں ہے، سمپل یاد رکھنا ہے کہ آخری دو سیغے کیا بن جائیں گے۔ تو بی کا مطلب ہے میرے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ، انا کا مطلب میں، اور اس کی ڈیرائیوڈ فارم ہوگی بی، میرے ساتھ۔ اور بی نحنو کیا ہو جائے گا، بنا، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا۔ تو یہ تھا معاملہ بی کا۔ بی سے آگے فی آ جائے گا۔ اس میں دیکھیں دو حروف ہیں، فے یا فا کہنا چاہیے، اور ساتھ میں یا، اور یا کے اوپر ساکن، تو یہ ہو جائے گا فی ہی، آگے فی ہی ماں،
اس میں بھی دیکھ لیں کہ جو زیر جہاں جہاں اوپر والی ٹیبل میں زیر آئی تھی زبر کو چھوڑ کے یا پیش کو چھوڑ کے وہاں وہاں زیر آ رہی ہے. جیسے ہما ہما میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو فی ہی فی ہما فی ہم، فی ہا فی ہما فی ہننا، ہننا نہیں فی ہننا، اور فی کا فی کما فی کم، فی کی فی کما فی کننا. اور آگے کیا آ جائے گا یہاں پر یاد رکھیے کہ فی کو یا سے جوڑیں گے تو آگے فی یا بن جائے گا. کوئی رول یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل اس کو ڈائریکٹلی یاد رکھیں ایز این ایکسیپشن کہ یہ اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے کہ فی اور انا مل کے فی یا بن جاتے ہیں اور یہ فی نا. تو لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنا بنا تھا پچھلے والے ٹیبل میں، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے فی نا. سمپل بی کی جگہ فے اور یہ آ گئے فی نا. آگے الہ ہے اور اللہ ہے. الہ اور اللہ کا بھی بہت زیادہ مماثلت آپ کو نظر آئے گی. تو الیہ، الہ اور ہوا الیہ، الیہما. تو ایک تو پہلے والی چیز ذرا ڈفرینٹلی تھوڑا سا چینج ہوتی ہے، اور باقیوں کے درمیان کوئی زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہما جو ہے وہ ہما میں کنورٹ ہو جاتا ہے، زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو پہلا سیگا اور اس کے بعد یہ جو متکلم والا ہوتا ہے فرسٹ پرسن والا، یہ دونوں سیگے ان کو ذرا تھوڑا سا الگ سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہو جائے گا الیہ. الیہ کا مطلب کیا ہوگا کی طرف، کیونکہ الہ کا مطلب کی طرف ہوتا ہے اور الیہ اس کی طرف، اس کی طرف اس کا مطلب ہوگا. الیہ الیہما الیہم، الیہا الیہما الیہن، الیکا الیکما الیکم، الیکی الیکما الیکننا، تم سب عورتوں کی طرف، الیکننا. آگے آ جائے گا الیہ اور الینا. ان کو بھی آپ نے ذرا الگ سے یاد رکھنا ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیا بنا تھا یہاں پر، تو یہاں پر الیہ بنا، اور وہاں فی نہ بنا تھا یہاں الینا بن گیا. تو یہ ریپیٹڈلی استعمال ہوتے ہیں، یہ جار مجرور قرآن پاک میں یہ بہت دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو جیسے ہی دیکھیں گے پہچانیں گے بار بار تو آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے. اللہ اور الہ کا بہت سملر کیس ہے. تو بالکل اس طرح دیکھیں وہاں الیہ بنا تھا تو یہاں الیہ بن جائے گا. تو یہ صرف عین چینج ہوا ہے الف سے، اور جو زیر ہے وہ زبر سے یعنی کسرہ فتحہ سے چینج ہو گئی ہے. باقی سارا اسی پیٹرن پہ چلے گا. علیہ علیہما علیہم، آگے علیہا علیہما علیہن، علیکا علیکما علیکم، السلام علیکم وعلی علیکم، علیکی علیکما علیکن. آگے آ جائے گا جی علیہ اور علینا، السلام علینا. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ گیا. اگلا کون سا حرف جا رہا ہے جی من. تو من ہو، یہ یاد رکھیے بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. تو من ہو، من ہما من ہم، منہا من ہما من ہننا، من کا من کما من کم، من کی من کما من کننا، اور منی مجھ سے، فلیسا منی کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، فلیسا منی. تو منی آئے گا اور من نہ آئے گا. یہ نحنو والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، آخر میں نون الف نہ لگ رہا ہے، جبکہ یہ جو چیز ہے انا والا اس کو ذرا آپ نے الگ الگ سے غور سے دیکھنا ہے. اب آگے آ جائے گا جی ان. ان کا مطلب ہوتا ہے فرام یا کے متعلق، اس کے اباؤٹ یا فرام. تو انہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، ان کی انکما انکن، اور انی جیسے منی تھا ویسے ہی انی اور انا ہم سے یا ہمارے متعلق. اس سے آگے آگے جی لام. لام ہے لام جارہ. یہ جب بھی کسی ضمیر پہ داخل ہوگا تو یہ لام زبر والا ہوگا. ویسے ہم نے کہا تھا لام زیر لی، للہ،
اللہ کے لیے، لیکن جب یہ ضمائر پہ داخل ہوتا ہے تو یہ لام زبر ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے لام کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ دوسرے اسم پہ جو اس میں ذات ہوتا ہے یا اس میں صفت ہوگا اس پہ داخل ہوگا تو لی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر یہ ضمائر پہ داخل ہوگا تو لام زبر والا ہوگا، ہے وہی لام، لام جارا، لیکن زیر اور زبر میں سوئچ کرتا ہے ڈپینڈنگ اپان کہ آگے اس میں ضمیر ہے یا دوسرے والے کوئی اسم ہے۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکم دینکم ولی دینی، ولی دین۔ اچھا جی، لکی، لکما، لکنہ، اور یہ میرے لیے، لی، ٹھیک ہے جی، لکم دینکم، لکم ولی دینی۔ تو خیر یہ مثال شاید فٹ یہاں بیٹھتی ہے یا نہیں، آگے دیکھیے، لنا، ہمارے لیے۔ میں لی کا کوئی آیت سوچ رہا ہوں کہ جس میں الصوم لی، شاید اس طرح سے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اس میں شاید اس طرح سے کچھ چیز آتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے حروف جارہ کو پڑھا، یہ ہم نے پڑھتے پڑھتے ہم نے 7 حروف جارہ کی اس طرح سے پریکٹس کی، آگے 11 ہیں اور ان کا باقیوں کا ذکر نہیں ہے، اسی پیٹرن پہ آپ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیے گا، ان کی پریکٹس کریں تو ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آگے ہے کہ لام تاکید بھی ایک ہوتا ہے اور وہ بھی زبر والا ہوتا ہے، اور یا لام جارہ بھی آپ جانتے ہیں کہ زبر والا ہوتا ہے، فتحہ والا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب یہ ضمائر پہ داخل ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے نا اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیں، کسی بھی اسم، فعل یا حرف پر زور دینے کے لیے اس کے شروع میں ایک فتحہ یعنی زبر والا لام لگا دیا جاتا ہے، اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پہلے ڈسٹنکشن کر لیں دونوں لام میں۔ لام جارہ جو ہے نا جی وہ صرف اسم پہ داخل ہوتا ہے، اور اسم میں اس میں ذات، اس میں صفت اور اس میں ضمیر سارے شامل ہیں، کسی بھی اسم پر داخل ہو سکتا ہے لام جارہ، جو کہ بعد میں آنے والے کو مجرور کر دے گا، جبکہ لام تاکید کسی بھی چیز سے پہلے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، مثالوں سے بھی واضح ہو جائے گا۔ لام جارہ جو ہے حالت جر میں لے جاتا ہے، جبکہ لام تاکید کے بعد کوئی مجرور نہیں ہوتا، مجرور اس کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی، اور یہی دونوں کی بہت بڑی ایک نشانی ہوتی ہے کہ لام تاکید ہے یا لام جارہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات ہم نے ضمیر والی پڑھ لی کہ لام جارہ جو ہوتا ہے وہ اگر اسم پر داخل ہو، ضمیر، اس میں ضمیر کے علاوہ باقی اسم پر داخل ہو تو زیر والا ہوتا ہے، جبکہ ضمائر پر داخل ہو تو زبر والا ہوتا ہے، سوائے ایک ایکسیپشن بھی بتائی ہوئی ہے، لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ اب کی اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ہے جی، ان الانسان لربہ لکنود۔ اب اس میں دیکھیں، ان، بے شک، الانسان، بے شک انسان، لی ربی ہی، تو یہ لی ربی ہی جو ہے یہ ہے اپنے رب کے لیے، تو یہ جو ہے اس نے ربو کو ربی ہی بنا دیا، تو یہ جو لام ہے لی ربی ہی والا یہ لام جارہ ہے، لیکن آگے بھی ایک ریڈ کلر میں جو لام لگا ہوا ہے وہ لکنود، وہ اس نے لکنودن نہیں کر دیا، وہ لکنودن ہے، تو وہ لام لام تاکید ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کنود کا مطلب ناشکرا، اور لا کنود کا مطلب تاکید کے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اس آیت میں دونوں لام موجود ہیں، ان کو پہچان لیجئے، جس نے اپنے بعد والے اسم کو یا اپنے بعد میں آنے والے کسی مرکب کو، یہاں پر جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ مرکب اضافی ہے، ربی ہی، لربی ہی بن گیا، تو اس یہ لام جارہ، اور یہ جس نے اپنے بعد والے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کی ہے وہ لام تاکید ہے، اور اس کا مطلب بھی ویسے ہی ادا ہو رہا ہے کہ بہت ہی ناشکرا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو یہ دیکھ لیں لَشَهِيدٌ ہے، یہ لَشَهِيدٍ نہیں ہوا، تو یہ بھی وہ لام تاکید ہے، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت زبردست گواہ ہے، شہید کا مطلب گواہ، اور
ला शहीद का मतलब तर्जुमा कुछ भी कर लें, बहुत जबरदस्त गवाह या खुला गवाह या ऑब्वियस गवाह है इस चीज का कि वो जो पिछली जो बात की गई है कि वो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है और वो खुद इस पे बिल्कुल पूरा पूरा शहादत देने वाला शाहिद है, इस पे गवाह है, यानी उसकी हरकतें जो है सारी की सारी वो गवाही दे रही हैं कि वो ऐसा ही है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो ज्यादा खैर या बेहतरी या ज्यादती की मोहब्बत में बहुत ही शदीद है, लशदीद। तो ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी हरफे यानी ये मुरक्कबे जारी नहीं बना, लशदीदिन होता तो मुरक्कबे जारी बन जाता, लेकिन ये चूंकि लामे जारा नहीं है इसने बाद वाले को मजरूर नहीं किया। चलें जी, इस आयत, ये तीनों आयत एक सूरत की थी। अब आगे कुछ और आयत या कुछ और आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इन नशिरका लजुल्मुन अजीम, तो ये लजुल्मुन भी आप जानते हैं कि लजुल्मिन नहीं हुआ, लिहाजा ये लाम भी लामे ताकीद है। तो बेशक शिरक बहुत ही बड़ा जुल्म है, यानी जुल्म में क्या ताकीद हो सकती है कि बहुत ही शदीद जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत ही क्लियर जुल्म। तो लाम जो है वो जुल्म की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इन शिरका लजुल्मुन अजीमुन। आगे जी, इन्नल इंसान लफी खुसरिन। देखें ये भी बात हमने कही थी कि लाम ताकीद जो है वो हर्फ पे भी दाखिल हो सकता है। तो ये देखें फी क्या है, हरफे जार है, तो हरफे जार से पहले भी लाम ताकीद आ गई, जबकि लाम जारा सिर्फ इस्म, चाहे किसी भी तरह का इस्म हो, सिर्फ इस्म पे दाखिल होगा और उसे हालत जर में लेके जाएगा। तो इन्नल इंसान लफी खुसरिन। हाँ ये बात याद रखें कि ये जो फी है ये एक हरफे जार था और उसने खुसरुन को खुसरन बना दिया। इन्ना का बेशक तुम, और अदब के लिए हम कहेंगे बेशक आप, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को मुखातिब किया जा रहा है। तो अगर इसका तर्जुमा करें दूसरा सिंपली हम, तो बेशक तुम का मतलब एक बंदे, और इन्ना का लाला, बेशक आप हैं लाला यकीनन उस पे फायज है, खुलुक़िन अजीम, एक अजीम अखलाक पर। तो ये आपके पास फ़र्क आ गया लामे ताकीद और लामे जारा का फ़र्क। तो ये अब देखें हमने आज मुरक्कबात भी ख़त्म कर लिए हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमने सबसे पहले जब हमने आगाज़ किया था तो हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ आगाज़ किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चलते आए। हमने देखा इस्म, फेल और हर्फ क्या होते हैं। फिर हमने उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मज़ीद डिटेल भी पढ़ी कि इस्म जो है वो इसमें ज़ात भी होता है और इसमें सिफत भी होता है। उसके बाद हम मुफरदात पर आ गए। चार तरह के मुफरदात थे। पहला हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा जिन्स के नाम से, फिर हमने वाहिद जमा अदद में पढ़ा, फिर हमने वसात पढ़ी नकरा मारफा, और उसके बाद हमने एराब पढ़ा। एराब में हमने हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर को पढ़ा। तो इतना कुछ माशाल्लाह हमने बड़े आराम से पढ़ते हुए हम आगे बढ़े और फिर हम मुरक्कबात की तरफ आ गए। सबसे पहले हमने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा। मुरक्कब तौसीफ़ी में कुछ रूल्स थे कि सिफत और मौसूफ को बिल्कुल एक दूसरे के मुताबिक होना चाहिए, और जहाँ जहाँ ये पॉसिबल नहीं था वो भी हमने पढ़ा, जितने भी रूल्स इन्वॉल्व थे उसको देख लिए। उसके बाद गालिबन हमने मुरक्कब तौसीफ़ी के बाद मुरक्कब इशारी पढ़ा, और मुरक्कब इशारी में भी हमने ये कहा कि कुछ इसमें इशारा होते हैं, जैसे उर्दू में ये और वो होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में दिस दैट दीज दोज होते हैं, अरबी में ज़रा ज़्यादा होते हैं, जालिका जानिका तिल का तानी का। फिर इनमें कुछ हालतें रफ़ा और हालतें जर और हालत नस्ब में मुश्किल मुख्तलिफ भी होते हैं, जैसे जानिका जैनिका भी बन जाता है, इस तरह से भी आपने देखा। उसके बाद हमने एक और मुरक्कब पढ़ा, वो था जी मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी में रूल्स काफ़ी थे कि हमने मुरक्कब इजाफी में सिर्फ एक मालिक एक मलकियत हो या बढ़ जाए तो क्या करना है। फिर उसमें हमने
صفت اگر استعمال کرنی ہے، کس کی صفت بیان کرنی ہے، مضاف کی یا مضاف الیہ کی، یا پھر اس کے علاوہ ہم نے اگر اشارہ کرنا ہے اس میں مضاف کی طرف یا مضاف الیہ، تو اس کے بھی رولز ہم نے پڑھے. اور اس کے بعد ہم نے جو پڑھی چیز وہ تھی مرکب اشاری. وہ آپ کے سامنے تھا، اس میں رولز کی تعداد سب سے کم تھی، اور وہ اب ہم نے اس کے ساتھ اختتام کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ جملے کی طرف ہوگا. تو کل ہم انشاءاللہ تعالی جملے کی طرف آئیں گے، اور اس کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ آپ اپنے اب تک کے کام کو ریوائز کر لیں. ساتھ ساتھ تو وہ ہوتا چلے جائے گا، لیکن ایک دفعہ اگر آپ اس کو گو تھرو کر لیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہوں گے، تو یہ اس سے ایک دہرائی کے بعد ہمیں آگے پورا جملہ بنانے میں ذرا زیادہ آسانی ہوگی. تو اب تک اگر کوئی چیز، کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کائنڈلی اس کو پوچھ لیں، اور پھر ہم آج اختتام کریں گے اور کل سے جملے کی طرف جائیں گے.